ٹک ٹاک کر میرے عزیزوں موج مستیاں مارتا ہے. اول تو میرے عزیزوں جسے اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں, اسلام کے قاعدے قانون کا پتہ کوئی نہیں, سر سے اس کے دوپٹہ غائب ہے, کھلا گلا ہے, شلوار ٹخنوں سے اونچی کر رکھی ہے, وہ تیرے میرے سے پوچھتی ہے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے, تورات کس پر نازل ہوئی, وہ ہمارے سے پوچھتی ہے آسمانی کتابیں کتنے ہیں. فیصل آباد والوں, فیصل آباد کی جگت مشہور ہے, اللہ کرے ختم نبوت کا چوکی دار بھی ایسے مشہور ہو جائے. فیصل آباد کے شعر بڑے مشہور ہے, فیصل آباد کے لطیفے بڑے مشہور ہے, اللہ کرے فیصل آباد میں غلام صحابہ بھی اتنا اعلیٰ کردار والا بن جائے. رب اکبر کی قسم, تو بچے بچی کو آنا چاہیے, مرد عورت کو آنا چاہیے, بڑے بچے کو آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا. کسی شاعر نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ اکبر, میرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قاری صاحب نے کسی کو پیسے دے دیے, ساتھ ہی پرچہ دے دیا, ادھر نو جائی, ادھر نو موڑ ہوگا, ادھر نو چلا جائی, پھر فیصلہ آباد عزیز ہوٹل سے پہلے چلا جائی, اے گلی موڑ کے فلانا کا متھو کر کے آئی. اب یہ بندہ رستے تو پورے چلتا رہا, سارے ہمارے رستے چلتا رہا, موٹر سائیکل کو بھی بچاتا رہا, خود بچتا رہا, لیکن ٹکانے پر جب پہنچا تو کام ہی بھول گیا. کس لیے آیا, میرے تو یاد ہی کوئی نہیں کس لیے آیا. کہ جا واپس پرت کے جا کے پھر پوچھ کیا کس لیے آیا. اور میں میرا بندہ میرے بھی سے پوچھ کے گیا تھا کہ دنیا کے اندر جا کے میں کیا کروں گا, دنیا کے اندر جا کے میں کس کی توحید کے پھلیرے بلند کروں گا, کس کی الوہیت بیان کروں گا, کس کی توحید بیان کروں گا. جب دنیا کے اندر آیا کہنے لگے کس لیے آیا, کہنا پتہ نہیں میں کس لیے آیا. کس لیے آیا کہ پیسہ کمانے کے لیے آیا. کس کی طرف سے آیا پتہ نہیں, کس کی طرف سے آیا, کون بن کے آیا مجھے نہیں پتا کون بن کے آیا. اللہ فرماتے پھر ٹھیک ہے, جب واپس جائے گا علی وزیر کہے گا تیرے کڑے کم بھیجا سی حرام دے, تو پیسے بھی میرے ضائع کیتے نے, خرچہ بھی ضائع کیتا, وقت بھی ضائع کیتا, اور کم کوئی نہیں کر کے آیا. پھر مار بھی پڑے گی, کان بھی پکڑائے جائیں گے, پیروں پہ ڈنڈے بھی مارے جائیں گے, کان پکڑ کے کھینچے جائیں گے, اوپر تھپڑ بھی مارے جائیں گے. آج میرے عزیزوں آپ کا میرا یہی حال ہے. دنیا میں آئے تھے الستو بربکم کی پینگے ڈال کے آئے تھے. اللہ نے آپ اللہ جل شانہ نے آپ سے ہمارے سے وعدہ لیا تھا دنیا میں جاؤ گے کیا کرو گے, تیری توحید کا پرچار کریں گے, تیری توحید کے ڈنکے بجائیں گے, سولی چڑھیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے, آگ پہ لٹائے جائیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے, مکھن پروٹھے کھائیں گے تب بھی تیری توحید کا نغمہ سنائیں گے. جگیرے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ سبق کس کو یاد رہا, یہ کس کو سبق بھولا. میں نے پوچھا تسی کون ہو, کہندا سی کمبو ہونے آ, تو کون ہے سی رائی ہونے آ, تو کون ہے سی پٹھان ہونے آ, تو کون ہے سی عوان ہونے آ, تو کون ہے سی سید ہونے آ, تو کون ہم قریشی ہوتے ہیں, تو کون ہم ایسی ہم ہوتے ہیں. اللہ فرماتے میں نے تو تمہارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین. 70 سال کی زندگی گزر گئی, تو نے کمبو عوان تو بتایا, کبھی اپنے آپ کو تو نے مسلمان ہی نہیں بتایا. پھر میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے میرا بندہ دنیا میں جا کے تو نے میرا تعارف کرانا تو اپنا ہی تعارف کرانے لگ گیا. میں نے کہا تھا بندے جگر تجھے دوں گا, پتا تجھے دوں گا, اللہ اکبر, گردہ تجھے دوں گا, ہاتھ کی انگلیاں پیر تجھے دوں گا, یہ چمڑی یہ ماس تجھے دوں گا, سارا لے لے سارا لے لے, لیکن اس میں ایک قیمتی چیز ہے, ایک نایاب حصہ ہے, وہ دل کا ٹکڑا ہے. اے بندے وہ پیشانی کی 3 انگل کی چوڑائی ہے, یہ کسی کو نہ دینا. دنیا کے اندر آیا میرے محترم بزرگوں, کسی نے پتا مانگا اسے پتا دے دیا, کسی نے گردہ ڈونیٹ کر دیا, کسی نے جگر مانگا جگر دے دیا, کسی نے خون مانگا خون دے دیا, کسی نے میرے عزیز و دل مانگا دل یار کو دے دیا. اللہ فرماتے ساری باتیں چلیں گی, ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, تیرے سجدے کی بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں. جب باری تیری پیشانی کی آئی, باری تیرے سجدے کی آئی, جب یہ تیری 3 انگل کی پیشانی اپنے علاوہ میں نے کسی غیر کے آگے جھکی دیکھی تو تیرا میرا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا. اے بندے تلوار سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا, تیر سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا, بلڈوزر لے کر تیری عمارت نہیں گراؤں گا, ایٹم بم لے کے نہیں تیرے سامنے آؤں گا. اللہ پھر کیا کرے گا, فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جب تو مجھے سجدہ کرنا چھوڑ دے گا پھر تیرے کاروبار کا بیڑا غرق میں کروں گا, تیری صحت میں تیری زندگی سے چھین لوں گا, تیرے چہرے سے میں رونق چھین لوں گا, افسردگی
بکری تیری ملکیت کر دوں گا، پریشانیاں تیرے گھر کی جاگیر بنا دوں گا، غم تیرے دروازے پہ ہر وقت بیٹھے رہیں گے، اللہ کی فرما برداری میں تیرے سے چھین لوں گا، بیوی زبان دراز دوں گا، بیوی کی تابعداری میں تیرے سے چھین لوں گا۔ یا اللہ توبہ کیسے مل سکتی ہے، معافی کیسے مل سکتی ہے، توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ صبح سویرے کھیتوں میں جاتا ہے، صبح سویرے باغیچے میں جاتا ہے، کبھی چمیلی کے پھول کو دیکھتا ہے، کبھی گلاب کے پھول کو دیکھتا ہے، کتنے مسکراتے کھلے کھلے خوشبودار نظر آتے ہیں۔ کیا گلاب کا پھول کھلے گا، کیا گلاب کے پھول کی خوشبو ہوگی؟ اگر تم مجھے سجدہ کر کے میرے تابع چلے گا تو میرے تیری زندگی کو گلاب کے پھولوں سے زیادہ مہکا کے رکھ دوں گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے میرے بھائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر میرے ذکر سے منہ موڑے گا پھر تیری میری یاری کی پینگیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ تیری راہ ہو تے میری راہ ہو، تو مجھے تلاش کرے گا میں نہیں آؤں گا، ہوں تو تیری شارک سے زیادہ قریب، ہر چیز کی تیری ریکی کروں گا، لیکن تیرے بلاوے پر نہیں آؤں گا۔ اولاد کے لیے مجھے بلائے گا میں کوئی نہیں آؤں، بیماری میں صحت کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا، دشواری میں بلائے گا میں نہیں آؤں گا، بچوں کے رشتے کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا۔ یا اللہ کیسے آئے گا؟ فرمایا تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ، اللہ اکبر، تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم۔ نہ میں نے مال دیکھنا نہ میں نے لباس دیکھنا، اگر میں مال اور لباس دیکھتا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہم سے کا بلال کعبے کی چھت کے اوپر نہ کھڑا ہوتا۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ 20-20 لاکھ کے جانور پر چھریاں پھیرتے ہو، نہ مجھے اس کی جھانجروں کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کے خوبصورت پٹے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کے کھال کی، نہ مجھے ایک بوٹی کی ضرورت ہے۔ جب تو چھری پھیرتے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، میں اس وقت جھانک کے دیکھتا ہوں تو اللہ اکبر پیسے کا پجاری بن کے کر رہا ہے یا میری عبادت سمجھ کر کر رہا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ میرے ہاں تو تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے، تیری نیتوں کا فطور پہنچتا ہے۔ اچھی نیت میرے دربار میں، بری نیت میرے دربار میں پہنچتی ہے۔ میرے عزیزو اسی لیے اللہ اکبر، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار اللہ نے نیتوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اندر دیکھ لیا ہے کیا معاملہ۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ، قربانی بھی، اے اللہ ساری کی ساری تیرے لیے ہے۔ اللہ کی قسم یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں، یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں، یہ سلفی سیفیوں کا عقیدہ نہیں، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں۔ جس نے حضور کو خاتم النبیین مانا اسے اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ اپنی خدائی میں یکتا یا اپنی مصطفیٰ میں یکتا، یہ ساری کائنات کا رب العالمین، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چیلنج اللہ کی قسم، ہر مقبہ فکر کا اس پارے کا، اس آیت کا ترجمہ کھول کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خبردار میرے علاوہ کسی کو نہ پوجنا، الہ کسی کو نہ ماننا، مشکل کشا کسی کو نہ ماننا، حاجت روا کسی کو نہ ماننا، بیٹا بیٹی دینے والا میرے علاوہ کسی کو نہ ماننا۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ میرے عزیز و حجر مبارک میں بیٹھی ہوئی ہے، سونا سا بچہ، عمر کا کچا، اما عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹا کر اندر آیا۔ اما عائشہ نبی کی گھر میں رہنے والی، نبی کی پیاری بیوی کے پاس اولاد کوئی نہیں، بھائی عائشہ نے بچے کو پھدکتا، اچھلتا، مہکتا، ہنستا دیکھا، اما جان کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں۔ بھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ
देखो ना मेरी तरफ। रहमत आलम ने देखा, अम्मा ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि कमली वाले ज्यादा नहीं मांगती, एक ऐसा मेरी झोली में भी आ जाए। रहमत आलम की अखियों मुबारक में आंसू आ गए। आपने अपने शहादत की उंगलियां आसमान की तरफ उठाई, फरमाया ऐसा मेरे से ना मांग, मेरे खुदा से मांग, यहाँ मेरा बस नहीं चलता, मेरे खुदा का बस चलता है। और एक तरफ फरमाया इन्नमा नकासिम अल्लाहु यूती, खजाने सारे अल्लाह के, लेकिन अल्लाह ने सारे खजानों को मेरे हाथों से बंटवा दिया। महबूबा तू हाँ करेगा तो मैं हाँ, तू ना करेगा तो मैं ना करूंगा। सबसे पहला अकीदा तौहीद। और मेरे बच्चों को सिखाओ, खुदा के वास्ते सिखाओ मेरे बच्चों को तौहीद। आमन्तु बिल्लाह, बोलो सारे, आमन्तु बिल्लाह, मैं ईमान लाया किस पर? मैं ईमान लाया किस पर? जोर से बोलो, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। मेरे अजीजों, आज एक मरतबा सोना कलमा पढ़ के सुना दो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह, छोटों ने, बड़ों ने, मर्दों ने, औरतों ने, जिसने कलमा पढ़ा, सोना रब्बा ये कलमा तुझे अमानत देते हैं, जब मौत का वक्त होगा हमारी अमानत हमें लौटा देना, ताकि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। इस कलमे की बरकत से दुनिया में भी हुजूर की गुलामी हो जाए, मैदान माशर में भी हुजूर की गुलामी नसीब हो जाए। गल सारी सरकार दी, मुकनी हुजूर ते मेरे अजीजों। आमन्तु बिल्लाह, कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जाओ किसी अल्लाह वाले की कब्र पर, अल्लाह अकबर। ये मेरा अजीजों, सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, कोई शिरक नहीं, कोई बिदत नहीं, अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़ते जा रहे हैं, या हय्यू या कय्यूम के तराने सुनाते जा रहे हैं। वलियों ने भी तौहीद का सबक अता फरमाया, नबियों ने भी तौहीद का सबक अता फरमाया। रब्बे अकबर की कसम है, आज पूरी दुनिया के अंदर इस मुसलमान को किरदार दिखाना था, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान को किरदार दिखाना था, लेकिन पता नहीं इसका मुसलमान का किरदार क्यों खोखला हो चुका, पता नहीं इसका किरदार क्यों मशकूक हो चुका, पता नहीं इस मुसलमान का किरदार मेरे अजीजों क्यों पराया पैराया लग रहा है। इस वक्त अब्दुल हन्नान फकीर तुम्हारे सामने बैठा है, नाराज ना होना। मेरे सर के नीचे ये टोपी, सर के ऊपर टोपी, उसके ऊपर ये पगड़ी, ये खुले हुए बाजू, ये चकोर दामन आपके सामने पहना हुआ, ये शलवार टखनों से ऊंची है। अल्लाह की कसम, ये लिबास मेरा अब्बे का नहीं, मेरी अम्मा का नहीं, मेरे नाने का नहीं, ये लिबास हुसैन के नाना फातिमा के अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। मेरे अजीजों, किसी की टोपी के नीचे, किसी के कपड़े के ऊपर, किसी की आस्तीन के ऊपर मेड इन चाइना नजर आएगा, मेड इन थाईलैंड नजर आएगा, मेड इन जापान नजर आएगा। ये फकीर अब्दुल हन्नान, फकीरों के कदमों में बैठने वाला, इसके किरदार से तुम्हें मेड इन मदीना नजर आएगा। करो तुम्हारी मर्जी, करो तुम्हारी मर्जी, नहीं भोगत तुमने करना है। मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना, तुमने मेरी कब्र में नहीं जाना, हर बंदे ने अपने अपनी कब्र पे जाना। रब्बे अकबर की कसम है, अगर कोई अपनी कब्र में किसी को साथ लेके जाता तो बेटे के साथ माँ चली जाती, पुत्र के साथ बाप चला जाता, अल्लाह अकबर। बीवी शोर को साथ लेके जाती, शोर के साथ बीवी जाती, कब्र तो अपनी अपनी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है। मेरे अजीजों, दुनिया का साजो सामान तो इतना तैयार कर रखा है, घर के बाहर बगीचे लगे हुए हैं, घर के अंदर नर्सरी क्यारी लगी हुई है, ये चमेली का बूटा, ये गुलाब का बूटा, ये रेड गुलाब है, ये व्हाइट गुलाब है। कम से कम कब्र के अंदर भी तो बूटा लगाओ, कम से कम कब्र के चार चफेरे के अंदर तो बूटा लगाओ। तन्हाई का घर, वहशत का घर, बिच्छुओं का घर, कीड़ों का घर। ओ मेरा अजीजों, मुंह मत्था तो होना चाहिए। चलो सरकार कब्र में आएंगे और आके आखणगे नु छड़ दिया ते मेरा है, किन्नू जिन्ने सरकार दे तरीके नु सारी जिंदगी कबूल न कीता। लाओ मेरे सर पर कुरान ला के रखो, तीसरा चौथा साल है तुम्हारे पास आते हुए, गद्दारी नहीं करके जाऊंगा, कारी साहब के पैसों को हराम नहीं करके जाऊंगा। मेरे बच्चे आलिम बन रहे हैं, मेरी बच्ची डॉक्टर बन रही है, मेरा बच्चा मेरा अजीजों हाफिज बन रहा है। मैं कारी साहब के पैसे हराम करके अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊंगा। बड़े हलाल के पैसे, बड़े दुरूद शरीफ वाले पैसे, बड़े बरकत वाले पैसे। नात खान मेरे अजीजों, तुम्हें हुजूर के तज़किरे सुना के गया, तुमने हजारों उसके ऊपर निछावर कर दिए। अगर हुजूर के तज़किरे तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं, आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं अच्छा लगता है, हुजूर का चेहरा क्यों नहीं अच्छा लगता है, हुजूर का लिबास
کیوں نہیں اچھا لگتا ہے؟ آمنہ کے لال کا چلنا کیوں نہیں اچھا لگتا ہے؟ آمینہ کے لال کا سونا کیوں نہیں اچھا لگتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ امتی بی ایس سی بی اے کیا ہوا ایم اے کیا ہوا بیٹھا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ آمنہ کے لال کے دسترخوان پہ کون کون سی نعمت ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ مبارک کیا تھا، پورے ہاتھ سے کھاتے یا 3 انگلیوں سے کھایا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیاں چاٹا کرتے، سیدھے ہاتھ دھو لیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برتن کو کیسے صاف کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈوڈری کے ٹکڑے کا سائز کیسا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کی پگڑی کے پلو کا سائز کیسا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت کا سائز کیسا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں میرے عزیزو، سارے 12 ربیع الاول کو حضور کا جشن منائیں گے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے، میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن پوری دنیا کے سامنے تمہاری ویڈیو وائرل ہوگی، ٹک ٹاک تمہارے بنیں گے، فیس بک پہ تمہاری ویڈیو چڑھے گی، پوری دنیا کا کفر دیکھے گا، پوری دنیا کا یہود و نصارہ دیکھے گا، کم سے کم 12 ربیع الاول کے دن کردار تو تمہارا نرالا ہونا چاہیے، صورت تو تمہاری نرالی ہونی چاہیے، دیکھنے والا دیکھ کے کہے اے وانا دا پٹھانا دا جلوس نہیں جا رہا بلکہ محمد غلامہ دا جلوس جا رہا ہے۔ میرے عزیزو خبردار، اول تو میرے عزیزو اپنے گھر میں بیٹھنا، درود شریف پڑھنا، اگر میلاد کے جلوس میں جانا تو خبردار سرننگا نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس میں سگریٹ نوشی نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس میں ڈھول ڈھمکا نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس کے اندر گھنگرو نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس کے اندر لڑکی کے ساتھ ناچ نہیں ہونا چاہیے۔ صلی اللہ کے طرح نے سنا، آج جگیرہ کی گلیوں میں درود شریف پڑھے گا، کل اللہ مدینے کی گلیوں میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کسی مولوی نے گستاخ نہ کیا جائے، اللہ کی قسم ہے تمہارا دشمن کوئی نہیں۔ تین طرف سے ناراض نہ ہونا میرے پیارو، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، جھٹکے تو اس سال 3-4 لگ چکے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ میرے عزیزوں، میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا حلیہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں بڑی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ رکھنے کے طریقے بتلائے، فرمائے مونچھ اتنی ہونی چاہیے کہ مونچھ کا بال کھانے والی چیز کے اندر نہ آنا چاہیے، ہونٹوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا سائز کیا تھا؟ 1 مٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سے بڑی، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، امتی کو فرمایا یہاں سے 1 مٹھی ہونی چاہیے، نیچے 2-4 بال آنے چاہیے، سجی طرف سے 1 مٹھی ہونی چاہیے، کھبی طرف سے، یہ میڈ ان مدینہ، باقی تم فوجی کٹ کراؤ جو مرضی کراؤ، لیکن قسم اللہ کی اس صورت کے اندر بہاریں ہیں، رحمتیں ہیں۔ داڑھی کٹانا گناہ اور کٹانے کے بعد نہ رکھنا گناہ، اور نہ رکھنے کے بعد بار بار کٹانا اس سے بڑا گناہ۔ احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں بیٹھا ہے، اسپن کی چپلیاں، جون کے مہینے میں، مجھے پتہ ہے مولانا، اللہ اکبر، 15 یا 16 جون کو حج تھا، اللہ اکبر، 55 56 54 پہ گرمی چل رہی تھی، اوپر نیچے، اس وقت پتہ لگا یہ میدان معاشر کا میدان ہے، بیوی پاس کھڑی پرواہ کوئی نہیں، گھر والے پاس کھڑے پرواہ کوئی نہیں، انڈیا کے مرید پاس کھڑے اللہ کی قسم پرواہ کوئی نہیں، افراتفری کا میدان معاشر کی طرح ہو کا عالم تھا، لوگ کہہ رہے تھے پانی مل جائے، لوگ کہہ رہے تھے سر کی چھاؤں مل جائے، لیکن حدیث میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے ہنستا ہے، کب ہنستا ہے؟ جب حاجی احرام کی چادریں پہن کر عرفات کے میدان میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ اس حاجی کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا۔ عرفات میں سب سے بڑا حج کا رکن، عرفات کے میدان میں احرام کی حالت کے اندر میرے عزیزو، ایسا جیسا آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، اتنا پاک ہونے کے باوجود اگر داڑھی چہرے پہ نہیں تب بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، حضور کے روزے پہ کھڑا سلام کر رہا ہے، اگر داڑھی چہرے پہ، خدا پاک کی قسم آپ کو پتہ ہے کس کے روزے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہو؟ ہمارا عقیدہ حضور کی حیات کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جسم جو روح اللہ نے حضور کو دنیا میں جسم روح دے کے بھیجی تھی، اسی روح اسی جسم کے ساتھ آقا اپنے روز مبارک میں زندہ ہے۔ امتی جا کے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کے سلام کا کملی والے کے روز انور سے جواب آتا ہے، مولانا اللہ کی عزت کی قسم باوضو بیٹھا ہوں،
मुझे झूठ बोल के तुम्हारे से कोई पैसे थोड़ी लेने हैं या अपनी फीस या तर मेरे अजीजों हदिया थोड़ी बढ़वाना है, जो मेरा मुकद्दर मुझे मिल जाएगा। या आज तक मैंने आपसे कहा मेरे मुरीद बन जाओ, मैं तुम्हारा पीर बन जाऊं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ओहदे मुबारक करे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मुरीदी पीरी मुबारक करे। लेकिन इस मर्तबा तो अल्लाह की कसम पहले 100% हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात का यकीन था, इस मर्तबा तो 1000 नहीं करोड़ हजार मर्तबा हुजूर की हयात का यकीन हो गया। मेरी बीवी व्हील चेयर लेकर पता नहीं कौन सी मगरिब की नमाज थी या जोहर की नमाज लेकर मेरे अजीजों मस्जिद नबवी में गई। मैंने कहा मुरीद तो असर के वक्त आएंगे, गर्मी बड़ी है, कोई बात नहीं फिर चलेंगे। कहने लगी नहीं नमाज पढ़ने को दिल कर रहा है। जब बस हरम शरीफ में पहुंच गए, बिल्कुल मवाजा शरीफ बाबे सिद्दीक के बाहर नमाज पढ़ने की अक्सर जगह मिल जाया करती थी। जब सलाम फेरा हर कोई हुजूर के रोजे पर सलाम करने के लिए चला गया। बीवी मेरी औरतों के अंदर बैठी और मैं बड़ा तनहा। अल्लाह की कसम मैंने फर्ज पढ़े, चिट्टा ही जोड़ा मैंने पहन रखा था, रुमाल पता नहीं कंधे पर पता नहीं मेरी व्हील चेयर पे था। मैंने यूं करके हाथ बांधे और यूं करके मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एक कमियों में कमी, एक कुत्तों में अदना सा कुत्ता, कमली वाले तेरे रोजे पर तुझे सलाम करना चाहता है। कमली वाले मेरे पास कोई मुरीद कोई नहीं, हुजूर मेरे पास कोई रहबर नहीं, व्हील चेयर चलाने वाला कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते हो फकीर का सलाम कबूल करवा लो, नहीं तो फिर मैं अपने होटल की तरफ चलता हूँ। इतने में अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान की कसम, इतने में मेरे अजीजों वो जो पर्दा बना हुआ था बाबे सिद्दीक, लोग घूम के ऊपर जाते हैं। एक फिलिपाइनी था, इंडोनेशियन था, उसके पाँव में थोड़ा सा कुछ वरम सा था, लगड़ा लड़ा के वो पर्दे से अंदर चला गया। उसके साथ जहाँ दाखला ममनू था, 3-4 बंदे और अंदर चले गए। अंदर से मुतव्वे शुरते आए, सबको बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। और वो पुलिस वाले से कहने लगे यहाँ से क्यों भेज रहा है, इधर से क्यों नहीं भेजता। इतनी देर में वो फिर अंदर चला गया और मैं उसको टुकड़ टुकड़ करके देख रहा था। दोबारा वापिस आया और मेरे चेहरे को देख के कहते हैं अंदर आना चाहता है। मैंने कहा जी हाँ मैं आना चाहता हूँ। उसने पुलिस वाले को कहा इसकी कुर्सी अंदर लेके आ। अल्लाह की कसम सारी दुनिया वो लंबा चक्कर काट कर हुजूर पर सलाम करने के लिए आ रही थी और मस्जिद नबवी के अंदर मुझे सादत मिली। अल्लाह अकबर। सलाम लेने वाला भी अकेला था, सलाम करने वाला भी अकेला था। उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया अल्लाह अकबर, जो जिस्म अल्लाह ने मोहम्मद को दुनिया में दिया, जो रूह अल्लाह ने कमली वाले को दुनिया में दी, आज भी उस रूह समात के साथ कमली वाला अपने रोजे में जिंदा। आज को क्या ख्याल है, चले ना मदीने? है इरादा चलने का? पक्की बात है। अगर तुम जिम्मेदारी से होली इंशाअल्लाह कहीं लगता है इरादा कोई नहीं, अगर पक्का इरादा तो जोर से कोई इंशाअल्लाह, और जोर से कोई इंशाअल्लाह। जाएगा कौन? मैं आप। लेके कौन जाएगा? लेके कौन जाएगा? लेके कौन जाएगा? जरा शहादत की उंगली, लेके कौन जाएगा? सुभान अल्लाह। लेके कौन जाएगा? कारी साहब के साथ कौन जाओगे? इंशाअल्लाह। ले जाने वाला कौन? अल्लाह। पैसे के बगैर जाना चाहते हो? को हाँ जी पैसे के बगैर जाना चाहते हो? 5 काम कर लेना, 5 काम कर लेना। अभी हज में तकरीबन 9 महीने, 5 काम कर लेना इंशाअल्लाह। अगर सही नियत के साथ 5 काम किए, इसी साल हज भी करके आओगे, हुजूर का रोजा भी देख के आओगे। पहला काम यही बैठे बैठे नियत करो इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करूंगा, पक्का यकीन कर। पैसा नहीं देखना, कर्जा नहीं देखना, रकबा नहीं देखना, उधार नहीं देखना, कर्ज नहीं देखना। नियत करो इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करके आऊंगा। कौन नियत करो इंशाअल्लाह? जोर से कोई इंशाअल्लाह, और जोर से कोई इंशाअल्लाह। पहला काम नियत करना। दूसरा काम अपने घर में कोई कोली ले ली, कोई प्लास्टिक का डब्बा ले लिया, कोई डूंगा सा ले लिया, नहीं तो मनी बॉक्स ले लिया, कोई मिट्टी का गल्ला ही ले लिया, 40, 50, 100 रुपए का आएगा। रोजाना जितनी अल्लाह तुझे तौफीक दे, 100 दे, 50 दे, 10 दे, 20 दे, रोजाना तूने उस गल्ले के अंदर पैसे डालने हैं। फिर नियत करनी अल्लाह ये पैसा मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा, इतने में खर्च कोई नहीं करना, ये सारे का सारा पैसा मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा। पहला काम नियत करना। दूसरा काम हज के सफर पर पैसे जोड़ना। तीसरा काम 5 वक्त की जमात के साथ नमाज पढ़ना। चौथा काम मेरे अजीजों रो रो के आमना के लाल पर दुरूद शरीफ पढ़ना, 24 घंटे दुरूद शरीफ पढ़ना, उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ना, सोते जागते दुरूद शरीफ पढ़ना, कसरत से दुरूद शरीफ। पहला काम नियत करना, पैसे जमा करना, गले में पैसे डालना। तीसरा काम 5 वक्त की नमाज। चौथा काम कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना। 5वां आखिरी काम, सबसे आखिरी काम
قرات کو اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یوں کر کے رو کے دکھا دینا، یا اللہ میں کملا میں کو جا میں اس قابل نہیں، کہاں جگیرہ دو سسنجا، کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہ شہر جس کے بازار بھی پاک، جس کی گلیاں بھی پاک، جس کی مٹی بھی پاک، جس کی دیواریں بھی پاک، جس کی فضا بھی پاک، جس کی ہوائیں بھی پاک، اور جانے والا وہاں پاک اور رہنے والا بھی پاک۔ اللہ اکبر، رو رو کر اللہ سے دعا کرنی، اللہ مجھے اسی سال حج کرا، رب اکبر کی قسم ہے 5 کام کرنا تمہارا کام ہے، بیت اللہ کے طواف کرا دینا خدا کا کام ہے۔ کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ پکیاں گوڑے وعدے فرماؤ، کرو گے ماشاءاللہ؟ چوٹیاں نہیں پکیاں کرنیاں۔ کون کرتا ہے نیت انشاءاللہ تعالی؟ سبحان اللہ۔ کون اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں گے کہو انشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اللہ اگر توفیق عطا فرما دے، اور ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہو تو الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ، روزے تو یہاں بھی رکھتے ہو، کہہ دو الحمدللہ۔ مکے میں جانے 2 کام خاص کرنے ہیں، مکے میں جانا 2 کام کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت تجھے پاکستان مل جائے گی، نمازیں بھی تجھے پاکستان میں نفل مل جائیں گے، روزے بھی پاکستان کے اندر رکھے گا، عبادتیں ہی پاکستان میں ملیں گی، لیکن بیت اللہ کا طواف مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، بیت اللہ کی زیارت مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ جتنے ہو سکے حاجی صاحب بیت اللہ کے طواف کر، جتنے ہو سکے بیت اللہ کے طواف کر، اگر نہیں کر سکتا 7 چکر نہیں لگا سکتا 7 پھر 1 دفعہ مار لیا کر، اور جتنی دیر حرم میں بیٹھے بیت اللہ کا نظارہ کرتے رہے۔ رب اکبر کی قسم طواف کرنا بھی ثواب ہے، خدا کے گھر کے کالے غلاف کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ 2 کام کرنے، جب میرے عزیزوں بیت اللہ میں آنا طواف کرنا، رو رو کر طواف کرنا۔ ناظرین، بیان فرما رہے تھے مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی۔ مولانا نے بہت بہترین بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت کی عمر کو دراز عطا فرمائے، ان کے صحت کو تندرست عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بیان کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آئیے پھر کل ملتے ہیں کسی دوسرے بیان کے ساتھ۔